السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، یہ ماہ مئی ہے اور بچپن سے ہم نے اس ماہ کے بارے میں ایک شعر پڑھا تھا۔ مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا ایڑی سے چوٹی تک پسینہ۔ اس شعر کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ماہ مئی میں گرمی اپنے جوبن پر ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو پتہ چلا اس ماہ مئی کی یکم کو دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھے اور دنیا میں بہت سارے دن منائے جانے لگے تو معلوم ہوا کہ ایک دن ماؤں کا بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے، لیکن ایک دن دنیا نے مخصوص کر دیا ہے ماؤں کے عالمی دن منانے کے لیے، اور یہ سب اس وقت سے ہوا ہے جب جدید ذرائع ابلاغ کی آمد ہوئی ہے۔ ماؤں کی زندگی کبھی سیدھی اور سادہ نہیں ہوتی، وہ بہت جد و جہد کرتی ہیں اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو بنانے کے لیے، اور جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں اور جو ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں کیا دنیا بھر میں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں یا جائزہ لیں تو مدر کے حوالے سے کچھ شخصیات، کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو لوگ ماں کے نام سے ہی بلاتے ہیں، اور ایسی مائیں ہر محلے میں، ہر علاقے میں ہوتی ہیں، ہر ریاست میں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک مثال مدر ٹریسا کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی اور اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ شخصیات عالمی طور پر ابھر کر سامنے آتی ہیں اور وہ اپنی حد سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے جیتی ہیں اور دوسروں کی مائیں کہلاتی ہیں۔ ہماری قوم میں بھی، پاکستانی قوم کے پاس بھی بہت ساری مائیں ہیں، لیکن اس وقت جس ماں کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہی ہوں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ میری ان سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا تھا اور کیا باتیں ہوئی تھی یہ پھر کبھی، لیکن اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب صرف کیمرے کا دور تھا، نہ کوئی ویڈیو بنتی تھی، نہ کوئی چینل تھے۔ ایک سیمینار کے سلسلے میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بھی ان شخصیات میں تھیں جو وقت سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھیں۔ وہ سیمینار اس وقت اسٹارٹ نہیں ہوا تھا اور جسٹس درا پٹیل وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے، ان کا ایک سیکریٹری تھا، اور میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتی رہی۔ پھر جو بات ہوئی یہ تو بہت طویل ہے اور بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اس کو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد انہیں اتنی المناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مادر جمہوریت بھی کہلائیں، خاتون اول بھی رہیں پاکستان کی، اور وہ ہیں محترمہ نصرت بھٹو۔ نصرت بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، ذوالفقار علی بھٹو کی نصف بہتر تھیں۔ ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کی 4 اولادوں میں سے ایک تو ان کے شوہر پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہی تھے، ان کی سب سے بڑی صاحبزادی بے نظیر بھٹو 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، اور ان کی جو بد نصیبی رہی ہے وہ آگے چل کر آپ سنیے گا۔ بیگم نصرت بھٹو وہ خاتون ہیں کہ جب ان کے شوہر پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا تو انہوں نے ان کی ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لی۔ جب شوہر جیل چلے گئے تو انہوں نے ان کی پارٹی کو چلایا، اور ان کا ساتھ ان کے کارکنوں نے، جو بے لوث کارکن تھے، انہوں نے دیا، اور علماء دین نے دیا، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے دیا، اور انہوں نے سڑکوں پہ احتجاج کیا اپنے شوہر کے لیے۔ وہ جو کچھ کر سکتی تھیں انہوں نے کیا۔ دوسری طرف یہ وہ شخصیت تھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت بھی خود ہی کی، کہ ظاہر ہے جب شوہر ایک پارٹی کا سربراہ ہے، ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کہلاتی ہے، اور وہ اس کے کرتا دھرتا تھے، جلسہ عام سے خطاب کرنا، دورے کرنا، مختلف ممالک سے روابط رکھنا، وہ بہت مصروف شخصیت تھے۔ ایسے میں جو ان کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے، ان کی دیکھ بھال یہ خود کرتی تھیں۔ یہ جہاں جاتی تھیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ دنیا کے مختلف سربراہان مملکت سے یہ اپنے شوہر کے دور اقتدار میں ملاقات بھی کیا کرتی تھیں،
مختلف وفود سے تبادلہ خیال بھی کیا کرتی تھی اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں شوہر کی مصروفیت کی وجہ سے تمام تر کردار ان کا اپنا رہا ہے۔ چلیے یہ تو انہوں نے ماں کا حق ادا کیا، انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی کام کیا، انہوں نے اپنی پارٹی کو چلایا، انہوں نے اپنے کارکنوں سے رابطہ رکھا، اور جتنی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں ان کے اوپر تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم رنج و الم، صبر، برداشت اور جد و جہد کو اکٹھا کریں اور کسی شخصیت کو اپنے سامنے لائیں تو وہ بیگم نصرت بھٹو کی شخصیت ہی ہے۔ ان کے شوہر کو جب سزائے موت دی گئی اور وہ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے، انہوں نے اپنے شوہر کی جدائی کے درد کو اپنی قوت میں ڈھال لیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے پیچھے ان کے 4 بچے بھی ہیں اور بہت سارے کارکنان بھی ہیں، وفادار کارکنان اپنے اولاد کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ مارشل لا دور میں تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب ان کے شوہر جیل میں تھے، ذوالفقار علی بھٹو، تو قذافی اسٹیڈیم میں احتجاج کے دوران جو یہ اپنے شوہر کے حوالے سے کر رہی تھیں تو ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا اور یہ لہو میں تربتر ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو صرف ایک ماں سمجھا تھا، ایک بیوی کے حیثیت سے اور ایک چیئر پرسن کی حیثیت سے وہ کام کر رہی تھی، اور مارشل لا کا دور تھا وہ، اس دور میں ان پہ ماں تو کیا ایک عورت سمجھ کے بھی ترس نہیں کھایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ بہت سختی روا رکھی گئی تھی اور جہاں احتجاج کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں انہیں باقاعدہ دھکے دیے جاتے تھے۔ شوہر کی جدائی کا غم یہ دل میں پال رہی تھی کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی پراسرار طور پر فرانس میں موت ہو گئی۔ وہ اولاد و وہ بھی بیٹے کا غم یہ تو کوئی ماں بتا سکتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس درد نے انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور یہ مستقل اپنے بچوں کی زندگی اور ان کی زندگی کی توڑ پھوڑ کو سمیٹنے میں لگی رہیں اور اس درد کو اپنے اندر چھپا کے رکھا۔ اس کے بعد ان کی صاحبزادی پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ اسی دور میں ان کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور وہ بھی اس کے گھر کے سامنے کراچی میں 70 کلفٹن کے سامنے۔ اور یہ وہ درد تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے حواس ہی کھو دیے۔ شوہر کا غم، چھوٹے بیٹے کی موت، اور پھر یہ سب سے بڑا بیٹا سر عام مارا گیا۔ اسے کس لیے مارا گیا؟ کہتے ہیں کہ اپنوں نے نشانہ لیا تھا۔ جواں سال بیٹے کی جواں مرگی پر یہ ماں بالکل ختم ہو گئی، بس اس کا ایک وجود رہ گیا جسے وہ کسی نہ کسی طرح گھسیٹ رہی تھی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی موت کے بعد وہ بے نظیر بھٹو جو ان کی بڑی صاحبزادی تھی ان سے بھی شاکی ہو گئی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کو بجائے بے نظیر کہنے کے یا پنکی کہہ کے مخاطب کرنے کے وہ مسز زرداری کہنے لگی تھی۔ وہ ان سے اتنی ناراض ہو گئی تھی۔ اسی دوران وہ پارٹی کو بھی سمیٹتی رہیں۔ جب وہ پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن تھیں تو اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور اگر وہ چاہتی تو اسے ڈسمس کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک ماں بھی تھیں، وہ اس طرح کیسے کر سکتی تھی؟ اگر میر مرتضیٰ ان کے صاحبزادے تھے تو بے نظیر بھی ان کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بے نظیر کی حکومت کو ختم کیا فاروق لغاری نے، جو ان کے اپنے ہی لوگوں میں سے تھے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک المیہ تھا۔ ان کے سامنے ان کی صاحبزادی وزیر اعظم بنی اور ان کے سامنے انہیں وزیر اعظم کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ ظاہر ماں کو درد تو ہوتا ہے، ان کے درد کو جس طرح وہ اپنے دل پہ لے لیتی ہیں اور دماغ پہ سوار کر لیتی ہیں، یہ بھی ظاہر ایک ماں تھی، دکھ تو انہیں بھی ہوا تھا، اور یہ ان سب درد اور دکھ کو سمیٹ کر ان المناکیوں کو اپنے اندر سمو کر، اپنے اندر چھپا کر اسی کے سہارے جی رہی تھی کہ ایک اور المیہ ہوا۔ یہ المیہ ایسا خوفناک تھا کہ جس کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس نہ ہمت تھی، نہ سننے کے لیے ان کی سماعت بچی تھی، نہ اس درد کو کوئی ان سے شیئر کر سکتا تھا، نہ کوئی ان کو بتانے کے لیے تیار تھا۔ اور اس وقت تک تو مرتضیٰ کی موت کے بعد تقریباً یہ بس ایک لاش کی طرح رہ گئی تھیں اور کچھ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ انہوں نے اپنے جواں مرگ بیٹے کی لاش دیکھی تھی، اس کے بعد اب کیا رہ گیا تھا؟ کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی چھن دی ہے تو اللہ ان کے لیے بہت سارے ایسے جواز جینے کے پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی جی لیتا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کی کمی رہتی نہیں ہے، پوری ہو جاتی ہے، لیکن ماؤں کے لیے رہتی ہے۔
مائیں یہ اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھول سکتی. سوچ رہے ہوتے ہیں اور آسمان کیا سوچ رہا ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو کی موت ہوئی تو اس میں رونے کے لیے ایک دنیا موجود تھی. نہ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے. وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ 3 کی موت کو اپنے اندر جذب کر چکی تھی. اور وہ اب بے نظیر بھٹو کی موت کے وقت اس قابل نہیں تھی کہ آہوازاری ہی کر سکیں. ان کی اپنی سرزمین پر ان کے شوہر ذوالفقار علی بھٹو، ان کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر بھٹو اور دور پردیس میں ان کے چھوٹے بیٹے کی جب موت ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے پاس رہ کیا گیا تھا. وہ کیسے زندہ تھیں یہ وہ خود کیا جانتی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا. جو ان سے عقیدت رکھتے تھے وہ ان سے ملنے جاتے تھے. وہ ایک ٹک انہیں دیکھتی تھیں لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھیں، نہ وہ کچھ سمجھتی تھیں. لوگ ان سے مل کے دکھی ہوا کرتے تھے. یہ وہ ماں تھی جس کی دامن میں خوشیاں بہت کم تھیں اور دکھ، درد، رنج و الم کے لیے ان کا دامن بہت وسیع تھا. اس وقت ان کی ایک ہی اولاد رہی ہے دنیا میں اور وہ امریکہ میں مقیم ہے. وہ ہے ان کی دوسری صاحبزادی صنم سیما بھٹو. اس وقت جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، یہ ان کے نواسے ہیں اور نواسے کی خوشی میں ساتھ دینے کے لیے وہ دنیا میں رہی نہیں. تو بیگم نصرت بھٹو کی وفات دوران علاج دبئی میں ہوئی. ان کو لاڑکانے میں دفن کیا گیا اپنے شوہر کے پہلو میں اور یہ سارا خاندان اس وقت وہیں مدفون ہے. آسماں تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے.